اگلی شخصیت پڑھتے ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اصلی نام ہند، کنیت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے والد مکہ کے مشہور اور امیر انسان تھے۔ ان کا نام ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ تھا۔ یہ وہ امیر انسان تھے، ان کے والد، کہ ان کا نام زاد الراکب پڑ گیا تھا۔ اور راکب کن کو کہتے ہیں؟ سوار، یعنی ان کے ساتھ قافلے میں جو بھی سوار ہو کے سفر کرتا، ان کا تمام خرچ ان کے والد بنو امیہ اٹھایا کرتے تھے، اور کسی کو چھوڑتے نہ تھے کہ کوئی اپنے ذاتی ایک دھیلا بھی خرچ کرے سفر کے دوران۔ اس سخاوت کی وجہ سے زاد الراکب کہلائے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار تھے۔ انہوں نے بہت ناز و نیم اور ایک دولت مند گھرانے میں پرورش پائی۔ ان کے قبیلے کو قریش میں نہایت عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کا پہلا نکاح ان کے اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا، لیکن وہ بھی اپنی کنیت ابو سلمہ سے معروف ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ ان کو ایک بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، دودھ شریک بھائی۔ ابو لہب کی ایک لونڈی تھی سویبہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بن گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جن چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے ایک ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دونوں میاں بیوی نے نبوت آغاز کے زمانے میں اسلام قبول کیا، اور جوں جوں کفار کی اذیتوں میں اضافہ ہوتا گیا، اسی طرح ان کے اوپر بھی زندگی مخالفین نے تنگ کر دی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد دوبارہ واپس مکہ آئے، اور جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، ان دونوں میاں بیوی نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے سلمہ چھوٹے سے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالی حالات اتنے اچھے نہ تھے، صرف ایک اونٹ تھا جس پہ وہ خود بھی سوار ہوئے، بیوی کو بھی سوار کیا، اور ساتھ میں گود کا بچہ بھی۔ یہ حالات جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے دیکھے، تو عین جب یہ ہجرت کرنے والے تھے کہ وہ آڑے آ گئے، اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو اس حال میں تمہارے ساتھ نہ جانے دیں گے، تم اپنی بیوی کو اس حال میں لے کے جا رہے ہو کہ صرف ایک اونٹ سواری کے لیے۔ بہت انہوں نے کوشش کی، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے میکے والے لڑ جھگڑ کے اپنی بیٹی کو ساتھ گھر لے گئے۔ ایسے میں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے یہ دیکھا، تو آگے بڑھ کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود سے ان کا بچہ چھین لیا، اور کہا ان کے گھر والوں کو کہ جب تم اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں جانے دیتے، تو ہم بھی اپنا بچہ تمہاری بیٹی کے پاس نہیں رہنے دیں۔ یوں یہ تینوں محبت کرنے والے ایک وقت میں بچھڑ گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہجرت کر گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے میکے میں دن رات تڑپتے، شوہر بھی یاد آتا اور بچہ بھی، اور جب دن ہوتا تو بے قرار ہو کے اس جگہ پہ آ جاتی جس مقام پہ تینوں بچھڑے تھے، اور وہاں روز کہتے ہیں بیٹھ کے رویا کرتی تھیں۔ کافی مہینے جب گزر گئے کہ ان کے خاندان کے ایک انتہائی خدا ترس انسان کو ترس آیا، اور انہوں نے آ کے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ کیوں اس عورت پہ ظلم کرتے ہو، اس کو اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ لہٰذا ان کے گھر والوں کا دل نرم ہوا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اجازت مل گئی کہ وہ ہجرت کریں۔ یہ دیکھ کے ان کے سسرال والوں نے ان کا بچہ بھی واپس کر دیا، اور یوں یہ تنہا ایک عورت ایمان کی قوت اور اللہ کا سہارا لے کے مکہ معظمہ سے چل پڑی۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن فطرتاً بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت تنہا جا رہی ہے، تو ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس خطرناک راستے پہ جس پہ مرد بھی تنہا جاتے ہوئے گھبراتے، وہ ان کے ساتھ چل پڑے، اور حتیٰ کہ وہ
قبا کے وادی تک پہنچ گئے. وہاں پہ جب بستی قریب آئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ اب جاؤ اور تمہارا شوہر یہیں پہ ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان سے اچھا آدمی میں نے نہ دیکھا تھا کہ وہ تمام راستے اس طرح ہمارا خیال کرتے کہ جب ذرا ہم تھک جاتے, کسی درخت کی اوٹ آتی تو وہ اپنا اونٹ چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے اور مجھے, ماں اور بچے کو کھلا موقع دیتے کہ ہم اتریں, آرام کریں, میرا بچہ کچھ دیر کھیل لے, پھر ہمیں دوبارہ سوار کر کے اور سفر شروع کر دیتے. جب قبا پہنچی اپنے شوہر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بتایا کہ بنو امیہ کی بیٹی ہوں. تو لوگ یقین نہ کرتے تھے کہ ایسے امیر شخص کی یہ بیٹی اس حال کی ہو ہی نہیں سکتی. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ماننے کو ہی نہیں تیار تو خاموش ہو گئے. کچھ عرصے بعد جب کوئی شخص مکہ جا رہا تھا اور انہوں نے اپنے والدین کے لیے خط لکھ کے اس کے ہاتھ بھیجا, تب لوگوں کو یقین آیا کہ واقعی یہ اسی خاندان کی بیٹی ہیں. میاں بیوی ملے, بچھڑے ہوئے, بہت روئے, اللہ کا شکر ادا کیا جس نے دوبارہ ان کو ملایا. لیکن یہ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہی تھا. یہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور ابو سلمہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھ سے عہد لیا کہ اگر میں پہلے مر جاؤں تو تمہیں قسم ہے تم شادی کر لینا. اور کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ میں کبھی نہیں دوسری شادی کروں گی اگر ان کو کچھ ہو بھی گیا. ان جیسا شوہر بھلا مجھے کہاں مل سکتا ہے. اس کے بعد وہ غزوات کے موقع آئے جن میں تمام صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کے شرکت کی. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی اور پھر 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی, اس میں شریک ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دستے کا امیر بنا دیا تھا. وہ بہت بہادری سے لڑے مگر ان کے بازو میں ایک زہریلا تیر آ کے لگا اور وہ زخم بہت گہرا تھا. اس کا بہت علاج کیا گیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد وہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور 3 ہجری میں وہ وفات پا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے اس جانثار ساتھی کی خبر ملی تو آپ فوراً ان کے گھر تشریف لائے. ان کی آنکھیں اس وقت کھلی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی اور فرمایا تھا کہ مردے کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس کی روح جب پرواز کرتی ہے تو نگاہ اس کا تعاقب کر رہی ہوتی ہے, یعنی نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے جب روح نکلتی ہے انسان کی. فرمایا اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں. اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تعزیت کی, تسلی دی اور ان کو یہ دعا سکھائی کہ یوں پڑھو اللہم اجورنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ. اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دینا اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا کرنا. کہتی ہے میں دعا پڑھ کے سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون سا شوہر ہو سکتا ہے, لیکن مجھے اس دعا کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب عدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا نکاح کا. اس وقت یہ تھوڑا سا نکاح سے ہچکچا گئیں کیونکہ انہوں نے کہا ایک تو میری عمر زیادہ ہے اور دوسرے میرے بچے ہیں. کہا جاتا کہ شاید ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں اس اسنا میں ہو چکے تھے, تو ان کو تھوڑی یہ ہچکچاہٹ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچوں کا شور تکلیف دہ ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کے باوجود نہایت خوشی سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا کہ ایک عورت جو اسلام کے راستے میں اتنی ستائی گئی اس کو اجر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی. بہت عقل مند, سمجھدار, سلجھی ہوئی, باوقار اور کہا جاتا ہے خوبصورت خاتون تھے. بہت لمبے لمبے ان کے بال تھے. شادی کے پہلے دن ہی ان کو اس حجرے میں ٹھہرایا گیا جو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. وہ چونکہ انتقال کر چکی تھی لہذا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لایا گیا اس حجرے میں. اس حجرے میں جیسے پانی کے 2 گھڑے اور جو کا ایک برتن اور کچھ پینے کا برتن, پانی رکھنے کا برتن, بستر اور کھجور کی چھال کا بنا ہوا تکیہ اور اس طرح کی چیزیں تھیں. انہوں نے شادی کے پہلے دن ہی جو میں ایک چکنائی ملا کے خاص قسم کا مالیدہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے ہاتھوں سے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, محبت اور شفقت سے ایسی گرویدہ ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو آگے بڑھ کے آپ کو تھام لیا. جینا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بھی جائیں. آپ کی خدمت کرتی ہیں, آپ کو اہم معاملات میں مشورے دیا کرتے ہیں,
ان کی بات کا انداز بہت خوبصورت ہوتا تھا، اور ان کا سب سے بہترین مشورہ وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ موقع جب کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا، صحابہ کرام نہایت غمگین تھے، اوپر سے صلح حدیبیہ کی شرائط ان کو لگتا تھا گویا ہمیں تو مکمل طور پہ دبا دیا گیا. ایسے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط پہ سائن کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ احرام کھول دیں، عمرے پہ نہیں جا سکتے، تو تاریخ اسلام کا صرف یہ وہ واحد لمحہ تھا جب صحابہ کرام نے آپ کے حکم کی اطاعت نہ کی. وہ غم اور ایسے دل شکستگی کے عالم میں تھے کہ آپ کا حکم یوں لگا گویا ان کے کانوں سے نہ ٹکرایا. اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مغموم ہوئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور ان کو یہ بات بتائی. اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مشورہ دیا اور کہا کہ سب سے پہلے آپ خود اپنے بال کٹوا کے احرام کھول دیں. ان کے اس مشورے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی عمل کیا، تمام صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کے سب نے آپ کے اس حکم کی تعمیل کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ہی بہترین ان کا مشورہ تھا جو ان کی عقل مندی، ذہانت اور بہترین سمجھ بوجھ پہ دلالت کرتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی تھا، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک خاص ہم دیکھتے ہیں وقار، متانت اور سنجیدگی. ان کے اندر تقویٰ بھی تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ازواج مطہرات کو اس بات پہ تھوڑی سی شکایت ہوئی کہ تمام صحابہ کرام صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باری والے دن تحائف بھیجتے ہیں، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ریکویسٹ کی کہ آپ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری بات پہنچائیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی گفتگو کا انداز بہت بہترین اور معاملات کو سلجھانے کی ایک خاص حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی. بہت متانت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور تمام لوگوں کا پیغام بہت خوبصورتی سے دیا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ کے معاملے میں مجھے تنگ مت کرو، یہ وہ واحد بیوی ہے جس کے بستر میں مجھ پہ وحی نازل ہوئی. اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموشی سے واپس آ گئی تھیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے بہت مخلص. بنو قریظہ کا جب محاصرہ مسلمانوں نے کیا، اس وقت غلطی سے انہوں نے یہودیوں کو ایک ایسا اشارہ کر دیا تھا جس سے مسلمانوں کے عزائم کا یہودیوں کو پتہ چل گیا. یعنی محاصرے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کہا جاتا ہے انہوں نے صرف ایسے اشارہ کیا تھا نا، یعنی تم لوگ کو قتل کر دیا جائے گا. اس پہ ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ میں نے کیوں ایک راز مسلمانوں کا ظاہر کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا. جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرتے، میں نہ اپنے آپ کو اس ستون سے الگ کروں گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا. چند دن تک انہوں نے جب اپنے آپ کو اس حال میں باندھے رکھا اور توبہ استغفار میں مشغول ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما تھے. صبح اٹھے تو چہرے مبارک پہ تبسم تھا اور فرمایا ابو لبابہ کی دعا قبول ہو گئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر خوش ہوئیں کہ فوراً کہتی ہیں اگر آپ سے اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری دے دوں. دوسروں کی خوشیوں پہ کتنے خوش ہوتے تھے وہ لوگ. آپ نے اجازت دی اور انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے پکارا ابو لبابہ مبارک ہو، تمہاری دعا قبول ہو گئی. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا اور تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہونے لگے اور ان کو مبارک دینے لگے. 9 ہجری میں جب کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ، جب وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ تھوڑا سا ماہانہ وظیفہ بڑھا دیا جائے. ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کو بھی یہ بات کہی. ایسے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سخت لہجے سے کہا کہ تعجب ہے اے ابن خطاب، تم ہر بات میں دخل دیتے ہو، یہاں تک کہ اب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے معاملات میں بھی دخل دینے لگے ہو. ایسا جواب سن کے چپ چاپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے. اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے تھے.
جس سے پتہ چلتا ہے کہ بہادر بھی تھیں، دلیر بھی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت سے بھی کس طرح بات کی کہ ان کو خاموش کرا دیا. کہا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انتہائی مظلومانہ طریقے سے عراق میں شہید کیا گیا تھا تو اسی رات جب صبح سو کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھیں تو بہت پریشان تھیں. کہتی تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تشریف لائے ہیں، بہت غمگین اور پریشان ہیں، سر مبارک کے بال اور داڑھی مبارک کے بالوں پہ غبار چھایا ہوا ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حال ہے؟ فرمایا حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں. اٹھی اور زور زور سے رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی خدا ان کو غرق کرے، انہوں نے حسین کو قتل کر دیا. کوئی اطلاع مدینہ منورہ میں نہیں آئی تھی، کوئی میڈیا نہیں تھا. ایمان اتنا اسٹرانگ تھا اور پتا تھا کہ خواب بالکل صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور اسی لیے ایک مرتبہ آتا ہے کہ ان کے بال جو بہت خوبصورت اور لمبے تھے، ان کی کنیز بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، کہتی ہیں میرے بال باندھ دو. اس نے کہا ابھی یا ایھا الناس ہی تو کہا ہے. فرمایا کیوں، کیا ہم الناس میں شامل نہیں؟ یہ کہے کہ اپنے بال لپیٹ کے پورے شوق سے خطبہ سننے میں مصروف ہو گئیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ احادیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ازواج مطہرات میں سے روایت کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتی تھیں. آپ نے چند بال مبارک تبرک کے طور پہ ایک چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر رکھے تھے. جب کبھی کوئی بیمار ہوتا تو تبرک کے لیے اپنے پیالے میں پانی ان کے پاس لاتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال مبارک تھوڑے اس میں ڈال کے حرکت دیتی اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پیتے تھے ان کو واقعی شفا ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ سونے کی کوئی چیز پہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا اظہار نہ کیا، فوراً اس کو اتار پھینکا. آخری حج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھیں اور کہا جاتا ہے کچھ بیمار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ پہ سوار ہو کے طواف کرنے کی اجازت دے دی تھی. انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے نشر اور اشاعت میں بھرپور حصہ لیا. خود بھی پڑھی لکھی خاتون تھیں، بہت سلجھی سمجھدار. ان کے فتاوی پہ سب لوگ بہت بھروسہ کرتے تھے، جو بات کہتی ہیں درست کہتے ہیں، اور اسی لیے لوگ اکثر مسائل میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہی رجوع کرتے. بلکہ ایک مسئلے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پوچھتے ہوئے گئے تو انہوں نے کہا ام سلمہ سے جا کے پوچھو، یعنی وہ اس مسئلے کو مجھ سے بہتر جانتی ہیں. کہتے ہیں قرآن پاک بہت خوبصورت انداز سے پڑھتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حد تک ان کی تلاوت مشابہ تھی. آپ کے طرز پہ قرآن پاک پڑھتی تھی اور اسی طرح انہوں نے تلاوت کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک ایک آیت الگ الگ کر کے یعنی کھول کھول کے پڑھا کرتے تھے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتووں کو جمع کیا جائے تو ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے. اتنے فتوے انہوں نے اپنی زندگی میں دیے. سخاوت ایسی تھی کہ کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا. ایک مرتبہ کوئی سائل آیا اور گھر میں کچھ بھی نہ تھا. پاس بیٹھی ایک خاتون نے اس کو ذرا سختی سے دبا کے کہا کہ کچھ نہیں ہے. کہتی ہیں نہیں، ہم کو اس کا حکم نہیں، ان کو خالی ہاتھ نہ جانے دو، کچھ بھی نہ ہو تو ایک کھجور ہی ان کے ہاتھ پہ رکھ دو. ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کہنے لگے میرے پاس بہت مال جمع ہو گیا ہے. کہتے ہیں اس کو خرچ کر دو اللہ کے راستے میں. نیکیوں کی ترغیب، سخاوت کی ترغیب. اخلاق ایسا تھا کہ بہت ہی کریم اور مہربان، شفیق، متقی. عبادات کے ساتھ مستحب اعمال بھی کیا کرتی تھی، جیسے کہ نماز میں جلدی کرنا اور ان چیزوں کا بہت خیال رکھا کرتی تھی. جب بھی کوئی ان سے سوال کرنے والا آتا علم کے سلسلے میں تو اس کی پوری تسلی کر کے اس کو جواب دیتی تھی تاکہ ان کو کوئی اشکال نہ رہے. کہا جاتا ہے کہ 84 برس کی عمر میں انتقال ان کا ہوا اور تمام ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی. ان کو بھی
باقی ازواج المطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا.